کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پڑھائی اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے؟ اگر کوئی طالب علم اس کشمکش میں مبتلا ہے تو یہ تجزیہ خاص اسی کے لیے ہے۔ اکثر یہی لگتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے مل کر کامیابی کا اصل راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے، تعلیم یا عبادت؟ کیا واقعی ایک کو چننا پڑے گا؟ یہی تو وہ کشمکش ہے جس کا سامنا سدرا جیسی طالبہ کو امتحانات کے دوران کرنا پڑا، جب لگتا ہے کہ ہر ایک منٹ، ہر ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ ایک عجیب سی اندرونی کشمکش ہے، ایک طرف امتحان کا شدید دباؤ اور دوسری طرف نماز چھوٹ جانے کا احساس گناہ۔ یہ الجھن اور پریشانی طالب علم کی ذہنی صحت اور پڑھائی دونوں پر برا اثر ڈالتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سدرا کے ساتھ ہوا تھا جب اس کی یادداشت بھی کمزور ہونے لگی تھی۔ تو اس کشمکش کا حل کیا ہے؟ جواب شاید وہاں نہیں جہاں ہم اکثر ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا حل ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی میں چھپا ہے، یعنی ایک ایسا مقصد تلاش کرنا جو صرف نمبروں اور گریڈ سے کہیں آگے کا ہو۔ یہاں سے سوچ بدلنا شروع ہوتی ہے۔ ہماری اصل پہچان، ہماری بنیادی شناخت صرف طالب علم کی نہیں ہے، اس سے بھی پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب یہ شناخت ہماری ترجیح بن جاتی ہے نا، تو پھر تعلیم سمیت ہر کام کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہ خیال قرآن کی اس آیت سے جڑا ہوا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے، چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پڑھائی عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ جواب ہے نیت میں۔ نیت سمجھیں کہ وہ اینک ہے جو کسی بھی جائز کام کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ جب تعلیم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو وہی تعلیم عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہ بات اس جملے میں کتنی خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے۔ دنیا نمبر، عہدہ اور کامیابی دیکھتی ہے، اللہ دل اور نیت دیکھتا ہے۔ یعنی اصل قدر اس بات کی ہے کہ ہمارے کاموں کے پیچھے جذبہ کیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی سوچ کی بات، لیکن اس سوچ کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں کیسے لایا جائے؟ کیونکہ صرف نظریہ کافی نہیں، اسے اپنے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک ایمان پر مبنی شیڈیول۔ ہمارے ماخذ ایک 6 نکاتی معمول بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دن کی بنیاد فجر کی نماز پر رکھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے لیے 10 سے 15 منٹ ضرور نکالیں۔ تیسرا قدم بہت اہم ہے، ہر نماز کے بعد پڑھائی کے لیے 30 سے 40 منٹ کا وقت رکھیں۔ پڑھائی کے دوران اللہ کو یاد کرنے یعنی ذکر کے لیے چھوٹے چھوٹے وقفے لیں اور علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں، رب زدنی علما۔ اور آخر میں عشاء کے بعد اپنے پورے دن کا جائزہ لیں کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ تو اس متوازن معمول کو اپنانے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کے فائدے صرف روحانی نہیں بلکہ ہماری پڑھائی اور ذہنی صحت پر بھی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ چلیں ان برکتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چلیں ذرا ان دو طریقوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر توجہ صرف امتحانات پر ہو تو نتیجہ اکثر دباؤ، احساس گناہ اور ذہنی تھکاوٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب امتحانات کے دوران بھی اللہ پر توجہ مرکوز کی جائے تو دل کو سکون ملتا ہے، وقت میں برکت آتی ہے اور سوچ میں وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس توازن کے ٹھوس فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وقت اور کوشش میں اللہ کی طرف سے برکت محسوس ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور ایک اندرونی سکون ملتا ہے۔ اس سے یادداشت مضبوط اور مرکوز ہوتی ہے، جس سے پڑھائی میں بھی بہتری آتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، سدرا نے اسی معمول پر عمل کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا ذہنی دباؤ ختم ہو گیا، اس کی توجہ بہتر ہوئی اور سب سے اہم، اس کے دل کو سکون مل گیا، یعنی اس کی پڑھائی بھی بہتر ہوئی اور عبادت بھی قائم رہی۔ یہ ساری بات ہمیں کامیابی کی ایک زیادہ بڑی، ایک زیادہ وسیع تعریف کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسی کامیابی جو صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ دونوں جہانوں پر محیط ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کا خلاصہ اصل میں اس ایک جملے میں ہے، اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دو یا دین کو دنیا کے لیے، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حتمی مقصد تو یہی ہے کہ اس زندگی یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ایک روشن چہرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ توازن اسی دوہری کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ حقیقی کامیابی تب ملتی ہے جب تعلیم صرف دنیاوی علم نہ رہے بلکہ عبادت بن جائے، جب ہر امتحان، ہر کتاب اور ہر لیکچر اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اور ہم اپنی بات اس خوبصورت حدیث پر ختم کرتے ہیں، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا خود ایک مقدس سفر ہے جس کا اجر بہت عظیم ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين